یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں بچے ہنستے نہیں صرف ڈرتے ہیں، جہاں بولنے سے پہلے سوچنا نہیں چھپ جانا پڑتا ہے، جہاں خاموشی ایک زبان ہے اور سچ بولنا غداری۔ یہ ہے نارتھ کوریا، دنیا کا وہ ملک جہاں آزادی محض خواب ہے اور حکومت انسانوں کو روبوٹ کی طرح چلانا چاہتی ہے۔ جب ایک بچہ نارتھ کوریا میں پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا جرم طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس کے والدین پر کبھی ریاست نے شک کیا ہو تو وہ بچہ بھی غدار کہلاتا ہے۔ ہاں، زیک ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں شکیل کوکب۔ انسانی حقوق کی پامالی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق نارتھ کوریا میں ہزاروں سیاسی قیدی اذیت خانوں میں ہیں۔ عوام کو آزادی رائے، مذہب اور نقل و حرکت کا کوئی حق نہیں۔ لوگ ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکتے ورنہ پورا خاندان غائب کر دیا جاتا ہے۔ پروپیگنڈا اور خوف کی سیاست۔ کم جونگ ان نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے برابر ہے۔ اسے دیر لیڈر یا سورج کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ روزانہ اسکولوں میں بچوں کو اس کے گانے یاد کرائے جاتے ہیں اور جلسوں میں لاکھوں لوگ زبردستی اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ دنیا سمجھے یہ ملک خوشحال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لاکھوں لوگ بھوک سے مر چکے ہیں اور ہزاروں آج بھی خفیہ کیمپوں میں قید ہیں۔ ان خفیہ جیلوں کو ری ایجوکیشن کیمپس کہا جاتا ہے، مگر وہاں انسانوں کو تعلیم نہیں بلکہ درد سکھایا جاتا ہے۔ قیدیوں کو دن رات مشقت پر لگایا جاتا ہے اور اگر کوئی گر جائے تو دوسرا قیدی اس کی لاش اٹھاتا ہے۔ یہاں انسان کی قیمت ایک آلو سے بھی کم ہے۔ کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے مٹی میں جڑیں کھاتے ہیں، کچھ بارش کے پانی سے پیٹ بھرتے ہیں، لیکن کوئی بولتا نہیں کیونکہ بولنے کا مطلب ہے موت۔ دنیا کے نقشے پر نارتھ کوریا ایک ملک ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک بڑی قید ہے جہاں ہر دروازے پر ایک پہرے دار ہے۔ کم جونگ ان کی پیدائش 8 جنوری 1984 کو ہوئی۔ وہ نارتھ کوریا کے سابق لیڈر کم جونگ اِل کا بیٹا اور نارتھ کوریا کے بانی کم اِل سنگ کا پوتا ہے، یعنی وہ دنیا کی سب سے بند اور سخت حکومت میں شہزادے کی طرح پلا بڑھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بچپن میں سوئٹزرلینڈ میں تعلیم حاصل کی، لیکن حکومت نے اس بات کو کبھی واضح طور پر تسلیم نہیں کیا۔ باہر کی دنیا سے وہیں اس نے پہلی بار آزادی دیکھی، لیکن واپس آ کر وہی شخص بنا جس نے آزادی کو ختم کر دیا۔ اقتدار کا آغاز۔ جب 2011 میں اس کے والد کم جونگ اِل کا انتقال ہوا تو صرف 27 سال کے کم جونگ ان کو سپریم لیڈر بنا دیا گیا۔ شروع میں دنیا نے سمجھا کہ وہ کمزور ہے، لیکن چند سالوں میں اس نے ہر مخالف کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ اپنے چچا اور ستیلے بھائی تک کو مروا دیا۔ طاقت اور ڈر کا نظام۔ کم جونگ ان کے پاس ملک کی فوج، حکومت، عدلیہ اور میڈیا سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہر شہری اس کی تصویر اپنے گھر میں لگانے پر مجبور ہے۔ اگر کوئی اس کی تعریف نہ کرے یا تصویر صاف نہ رکھے تو بھی سزا ہو سکتی ہے۔ ریاست میں ہر فیصلہ اس کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بچے کس اسکول جائیں، کون سا گانا بجے اور لوگ کتنے کپڑے خرید سکتے ہیں، سب کچھ حکومت طے کرتی ہے۔ ایٹمی طاقت اور دنیا سے ٹکراؤ۔ کم جونگ ان نے نارتھ کوریا کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ اس نے امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کو بار بار میزائلوں سے دھمکایا۔ دنیا اس پر پابندیاں لگاتی ہے، مگر وہ کہتا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق نارتھ کوریا میں ہزاروں سیاسی قیدی اذیت خانوں میں ہیں۔ عوام کو آزادی رائے، مذہب اور نقل و حرکت کا کوئی حق نہیں۔ لوگ ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکتے ورنہ پورا خاندان غائب کر دیا جاتا ہے۔ پروپیگنڈا اور خوف کی سیاست۔ کم جونگ ان نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے برابر ہے۔ اسے دیر لیڈر یا سورج کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ روزانہ اسکولوں میں بچوں کو اس کے گانے یاد کرائے جاتے ہیں اور جلسوں میں لاکھوں لوگ زبردستی اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔